اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 آج ہم پڑھیں گے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں۔ کتاب اللہ مانے اللہ کی کتاب۔ میں نے بتایا تھا کہ عربی میں اس طرح کے جملوں کو، جملہ ناقصہ کو، میں سے پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کا مطلب جس کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ مانے جس کی طرف نسبت کی جائے۔ جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو یہاں پہ کتاب کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ مضاف مضافلہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بیچ میں کا کی کے را ری رے نا نی نے جیسے الفاظ آئیں گے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ مضاف پر عام حالات میں پیش رہے گا یا اس کے پہلے آنے والے فیکٹر کی بنیاد پر زبر یا زیر ہوگا، لیکن مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہی رہے گا، الا کہ کوئی ایک ایسا لفظ ہو کہ جس پر زیر آ ہی نہیں سکتا۔ عربی میں ایسے الفاظ آتے ہیں تو بات الگ ہے، ورنہ تو مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر ہی رہے گا۔ تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس کے اندر کتاب اللہ کے بارے میں جو قرآن کریم میں الفاظ آئے ہیں اس کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ انہو، یہ دو لفظ سے مل کر کے بنا ہے۔ انا الگ لفظ ہے، ہو الگ لفظ ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ انا جب شروع کے اندر آئے گا تو انا رہے گا، اور بیچ میں آئے گا تو انا ہو جائے گا۔ اور ہو مانے وہ، یہ بھی بتایا، مذکر کے لیے ہو اور مؤنث کے لیے ہا۔ تو انہو، بے شک وہ۔ انہا مانے بھی بے شک وہ، لیکن مؤنث کے لیے، فیمیل جنڈر کے لیے۔ شفاء مانے شفا، رحمت مانے رحمت، ذکرہ مانے نصیحت۔ ذکر مانے بھی ذکر ہوتا ہے، نصیحت۔ ذکرہ یہ مؤنث ہو جائے گا، جس کے معنی نصیحت۔ عربی زبان میں بس ایک ہی مشکل چیز ہے کہ وہاں ہر چیز کا مذکر اور مؤنث ہے، ہر چیز میں، ایون ہے کہ ان کی گنتی میں بھی مذکر اور مؤنث ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کی چیزیں تھوڑا سا گرامر اس کا لمبا ہو جاتا ہے اسی مذکر اور مؤنث کے چکر میں۔ ہاذا مانے یہ اس میں اشارہ ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے مذکر کے لیے۔ اس کا مؤنث آئے گا ہاذہی۔ ہاذا مانے یہ مذکر کے لیے دس، اور ہاذہی مؤنث کے لیے دس۔ اور انگریزی میں یہ آسانی ہے کہ مذکر مؤنث کا چکر نہیں ہے۔ مبارکن مانے برکت والا، ترجمہ اردو میں با برکت۔ لام کے معنی لیے بھی ہوتا ہے اور البتہ بھی ہوتا ہے۔ من مانے سے، فرام۔ فی مانے میں، فی ہی اس میں۔ دیکھیے عربی میں 17 حروف ہیں جو کسی بھی جب اسم پر آتے ہیں تو اس کے اوپر زیر پڑھا جاتا۔ ایسے حروف کو حروف جارہ کہتے ہیں، جر دینے والے۔ اصل میں زبر کو عربی میں کہیں گے فتحہ، اور پیش کو کہیں گے ضمہ، اور زیر کو کہیں گے کسرہ۔ تو جو مکسور یعنی جس لفظ پر جر زیر دے دیں گے، یہ کل 17 حروف ہیں۔ با، تا، کاف، لام، واو، مز، مد، خلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، الا، حتی، علا۔ تو یہ 17 حروف بعد میں پڑھائے جائیں گے۔ فی الحال ان 17 میں سے یہاں پر 3 الفاظ ہیں، ایک ہے لام، ایک ہے من، ایک ہے فی۔ فی جب بھی کسی اسم پر آئے گا تو اس پہ زیر دے دے گا۔ جیسے دیکھیے ہا پر جب فی داخل ہوا تو فی ہی ہو گیا، یعنی ہاں پہ زیر ہو گیا۔ فی ہی مانے اس میں، تو فی الگ ہے اور ہا الگ ہے۔ جیسے انہو میں جو ہا ہے وہی والا ہا یہاں بھی ہے، لیکن فی کے اثر سے اس پہ زیر آ گیا، فی ہی اس میں۔ اگلا لفظ ہے لا ریبا۔ لا مانے نہیں، یہ پہلے آ چکا ہے، بتایا جا چکا ہے۔ ریب کے معنی شک، شبہ، ڈاؤٹ۔ لا ریبا کوئی شک نہیں۔ رب العالمین اس پہ لکھا ہے، ہونا چاہیے رب العالمین۔ یہ بھی مضاف مضاف ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی۔ عالم مانے دنیا، جہان۔ ہر چیز کا ایک عالم ہوتا ہے، جیسے عالم حیوانات، عالم جمادات، عالم نباتات۔ عالم مانے دنیا، جہاں۔ اصل میں عربی قاعدے کے اعتبار سے عالم کی جمع عالمون، اور جمع مؤنث پہ جب زیر یا زبر لگانا ہوتا ہے تو وہاں پر واو نون جو ہے وہ یا نون میں بدل جاتا ہے، تو اس پہ زیر نہیں رہے گا بلکہ زبر رہے گا، اور اس کی جو حرکت ہے وہ اعراب
حروف ہے. یہ بعد میں ہم بتائیں گے کہ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف کا کیا مطلب ہے. فی الحال آپ اتنا سمجھیے رب العالمین دو لفظ ہے. رب مانے پالنے والا، پروردگار، اور عالمین مانے تمام عالم. تو رب العالمین تمام عالم کا پالنے والا، سارے جہاں کا پروردگار. رب مضاف ہے، عام حالت میں اس پہ پیش رہے گا، الا کہ اس سے پہلے کوئی اس کو زیر دینے والا یا زبر دینے والا فیکٹر ہو تو پھر اس پہ زبر یا زیر آ جائے گا. اور مضاف الیہ پہ ہمیشہ زبر ہی رہے گا، چونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے تو واو نون یا نون میں بدل جاتا ہے. چلیے یہ تو ہو گئے مفرد الفاظ جو آپ کو یاد کرنا ہے. اس میں سے پہلے بھی کچھ آ چکے ہیں، اب کچھ الفاظ ملا کر کے ہیں. ہوا قرآن مجید، وہ بزرگی والا قرآن ہے. ہوا مانے وہ آ چکا ہے اس سے پہلے. قرآن مجید یہ موصوف صفت ہے. قرآن مانے جو چیز پڑھی جائے، اور مجید مانے بزرگ، بڑا، بزرگی والا. ہوا شفاء و رحمت، وہ شفا ہے اور رحمت ہے. میں نے بتایا تھا کہ جب گول تا پیش آتی ہے تو وہ ہاں کی میننگ دیتا ہے. اب بقیہ گرامر میں سمجھیں گے، فی الحال اتنی بات یاد رکھیے. انہ لقرآن کریم، یہاں لام جو ہے اس کے معنی البتہ، بے شک. انہ بے شک وہ، لقرآن کریم بزرگی والا قرآن ہے. البتہ، لام معنی البتہ. انہ لہدی و رحمۃ، بے شک وہ ہدایت، یعنی وہ سے مراد قرآن کریم، بے شک وہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے. ھذا کتاب مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے. کتاب موصوف ہے، مبارکن صفت ہے. موصوف صفت، موصوف جس کی تعریف اچھائی برائی بیان کی جائے، اور صفت جو لفظ ہوتا ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. لا الگ ہے، ریب الگ ہے، فی الگ ہے، ہی الگ ہے. تو یہ اس میں جو ہے کل ملا کے 1 2 3 4 5 حروف ہیں. لا مانے نہیں، ریب مانے شک، فی مانے میں، اور ہو مانے اس. فی کی خاصیت یہ ہے کہ جس لفظ پہ داخل ہوگا اس پہ زیر دے دے گا، تو ہو جو ہے ہی ہو گیا، فی ہی ہو گیا. لا ریب فی ہی، اس میں کوئی شک نہیں. من رب العالمین، دیکھیے یہاں پہ رب العالمین کاتب نے غلط لکھ دیا، اس کو رب العالمین لکھنا چاہیے تھا. اب یہاں پر رب پر جو زیر آیا وہ من کی وجہ سے آیا. رب العالمین تھا، میں نے بتایا کہ مضاف پہ عام حالت میں پیش رہے گا، لیکن اس کے پہلے اگر کوئی فیکٹر آ جائے گا جو اس کو زیر دینے والا یا زبر دینے والا، تو اس فیکٹر کی وجہ سے اس کا اعراب بدل جائے گا. تو من اور لام اور فی، اعلیٰ، ان تمام حروف کی خاصیت یہ ہے کہ جب کسی اسم پر آئیں گے اس سے پہلے تو اس کو زیر دے دیں گے. تو من کی وجہ سے رب پہ زیر آ گیا. من رب العالمین، تمام رب، تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے. من مانے سے، کی طرف سے. عالمین، عالم کی جمع ہے، عالمون تھا، حالت رفع میں، پیش والی حالت میں عالمون رہے گا، اور جب اس پہ زبر یا زیر لگانا رہے گا تو عالمون و عالمین ہو جائے گا. تو زیر کی حالت میں بھی عالمین رہے گا اور زبر کی حالت میں بھی عالمین رہے گا، لیکن اگر پیش لگانا رہے گا تو عالمون ہو جائے گا. یہ جب ہم گرامر پڑھائیں گے تو سمجھائیں گے. تو بس یہ ایک سبق آپ کو یاد کرنا ہے. اس کے پہلے مفرد الفاظ یاد کریے اور یاد کریے. اس میں 2 چیزیں ہم نے بتایا، ایک مضاف اور مضاف الیہ بتایا، اور ایک موصوف اور صفت بتایا. موصوف صفت کی خاصیت یہ ہے کہ ان دونوں کا اعراب ایک ہی رہے گا. جیسے دیکھیے ہوا قرآن مجید، قرآن موصوف، موجود صفت. یا یہاں پر دیکھیے کتاب مبارکون، یہ 2 لفظ موصوف صفت والے ہیں. لیکن ہوا شفاء و رحمتن، یہ جملہ خبریہ ہے، وہ شفا ہے اور رحمت ہے. تو اس کے اندر 2 چیزیں بتائی گئی کہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، 2 خبریں ہو گئیں. قرآن کریم، یہ موصوف صفت ہے. تو گرامر چونکہ ٹچ نہیں کرنا ہے، اس وجہ سے ابھی اس کے الجھنوں میں آپ نہ پریشان ہوں. بس ایک جھلک میں آپ کو بتا رہا ہوں، بقیہ ابھی آپ الفاظ کی میننگ یاد کر کے اور چھوٹے چھوٹے جملے ملانا ہی کریے، اور یہی الفاظ یاد کر لیں گے تو بار بار یہ اگلے اسباق کے اندر آئیں گے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جو الفاظ آتے ہیں وہ لگ بھگ پیچھے بھی آ چکے ہوتے ہیں. تو یہ سبق نمبر 7 آج کا ہو گیا.